علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ امسال عید الفطر کی تعطیلات 27 رمضان بمطابق 9 مئی سے شروع ہوں گی اور 18 مئی بروز منگل تک جاری رہیں گی۔ صاحب سمو امیر نے صومالیہ کے صدر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور صومالیہ کے موجودہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ قطر کورونا کی عالمی وبا کے دوران لیڈنگ انسانی کردار ادا کر رہا ہے، اور تہران نے مذاکرات کے ایک نئے انداز کی بات کی ہے۔ ادھر ریپبلکن پارٹی ایٹمی سمجھوتے کی طرف جو بائیڈن کی واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ امسال عید الفطر کے موقع پر سرکاری تعطیلات 27 رمضان سن 1442 ہجری بمطابق 9 مئی 2021 بروز اتوار شروع ہوں گی اور 18 مئی بروز منگل ختم ہوں گی۔ یہ تعطیلات وزارتوں، دوسرے سرکاری اداروں، اتھارٹیز اور پبلک کارپوریشن سے متعلق ہیں، جبکہ قطر سینٹرل بینکوں اور اس سینٹرل بینک کے کنٹرول میں کام کرنے والے دوسرے مالیاتی اداروں کی تعطیلات کا اعلان سینٹرل بینک کے گورنر کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور صومالیہ کے موجودہ حالات پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس اثناء میں صاحب سمو امیر نے جمہوریہ صومالیہ کے صدر کے نام ایک دستی خط بھی ارسال کیا ہے، اور یہ خط دو طرفہ تعلقات، ان تعلقات کے فروغ، صومالیہ کے موجودہ سیاسی حالات اور وہاں قومی مصالحت کے حصول کی اہمیت سے متعلق ہے کہ ملک میں استحکام بحال ہو سکے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے میں ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے مقدیشو میں صومالیہ کے صدر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کرغزستان کے صدر جاباروف کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 640 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 1422 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,95,521 ہو گئی ہے۔ 3 اور مریض وفات پا گئے ہیں، اور جانے والوں کی عمریں 50، 72 اور 78 برس تھیں۔ ان میں سے 2 مریض کرونک بیماریوں کے شکار تھے، اور انہیں بھی ضروری ہیلتھ کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن کی قومی مہم کے پروگرام میں اب تک یہاں قطر میں آباد لوگوں کو اس ویکسین کی 1,670,911 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔
ان میں سے 35,513 ڈوزز صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر دی گئی ہیں۔ کورونا کے اس بحران کے دوران قطر نے اپنے برادر اور دوست ملکوں کی ضروری مدد کی رفتار کو بھی تیز کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی میں بھارت کو طبی اور انسانی امداد فراہم کی گئی ہے۔ قطر ایئر ویز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب اکبر الباقر نے اپنے ایک انٹرویو میں بھارت کو دی جانے والی اس امداد کی تفصیلات بتائی ہیں۔ クイズ。これから流れる1分間の英会話で get は何回使われているでしょうか？ Oh, someone's here. I gotta get the door. Bye. Oh, what happened? Just broke up with me. Get inside. I don't get it. I really don't. Oh, I'm so sorry. Can I get your anything? He said you need. भारत की परेशानियों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक अपने यहाँ लॉकडाउन के इक़दामात में नरमी कर रहे हैं और उनके इस फैसले का मकसद इक़्तिसादी और सियाहती शोबों की मदद करना है। बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 2 रॉकेटों के हमले को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि दारुल हुकूमत के शिमाल में वाक़े फ़ज़ाइया के बलद नामी अड्डे पर कम अज़ कम 3 रॉकेट आनकर गिरे हैं। सिक्योरिटी के इराक़ी अहलकारों के मुताबिक इस अड्डे में अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं। इस हमले में किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है और किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का भी ऐलान नहीं किया। तेहरान ने कहा है कि एटमी समझौते के बारे में होने वाले मुज़ाकरात अब एक नए अंदाज में दाखिल हो गए हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा है कि ये मुज़ाकरात पाबंदियां उठा लेने को कबूल कर लिए जाने के बाद अब दूसरे इख्तिलाफी मसाइल की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। इस असना में अमरीका की रिपोर्टों में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के मेंबरान अब ऐसी हिकमत अमली तलाश कर रहे हैं जिसके जरिए अमेरिका के सदर जो बाइडेन की ईरान के साथ इस एटमी समझौते में वापसी में रुकावटें डाली जा सकें। और तुर्क मीडिया का कहना है कि तुर्की एक डिप्लोमेटिक वफ्द नायब वजीर खारजा सादात ओनाल की क़यादत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर मुज़ाकरात के लिए काहिरा भेज रहा है। अलबत्ता खबर देने वाले ज़रियों ने कहा है कि ये दौरा तुर्की के वजीर खारजा और वजीर दिफा की क़यादत में लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के दौरे से अलग होगा। इससे कबल तुर्की के वजीर तिजारत मोहम्मद मोश ने ये इशारा दिया था कि उनका मुल्क मिस्र के साथ सिफारती ताल्लुकात के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को भी बेहतर बनाना चाहता है। आज का ये नशरिया ख़त्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि इमसाल ईद उल फित्र की तातीलात 27 रमज़ान व मुताबिक 9 मई शुरू होंगी और 18 मई बरोज़ मंगल तक जारी रहेंगी। साहिबे समूह अमीर ने सोमालिया के सदर के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और सोमालिया के मौजूदा हालात पर बातचीत की है। और तेहरान ने मुज़ाकरात के एक नए अंदाज की बात की है। उधर रिपब्लिकन पार्टी एटमी समझौते की तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडेन की वापसी में रुकावटें खड़ी करने के तरीके तलाश कर रही है। सामीन, आपकी इत्तला की